بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ آپ کو مسجد حرام سے لے جا کر مسجد بیت المقدس تک لے جایا گیا، اور وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی ان کی ارواح کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں تعارف نہیں ہوا، جبکہ آگے ذکر آ رہا ہے جب آپ آسمانوں پر جاتے ہیں، نبیوں سے ملتے ہیں، آپ کو تعارف ہوتا ہے۔ تو لیکن یہاں یہ بات آ گئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ارواح تھی، روحیں تھی، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آخر میں پھر یہ بھی کہا کہ جب ہر نبی نے اللہ کی تعریف بیان کی، جو نعمتیں اللہ نے اس نبی پر کی تھی، تو حضور نے جب اپنی تعریف بیان کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی وجہ سے اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دی، محمد کو تم پر فضیلت دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو جانتے تھے، اور یہاں بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ ملاقات ہوئی۔ تو اب وہ جو آسمانوں پر جانے کے بعد جو تعارف ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ابا جان ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ تعظیم کے لیے ہے، جیسے بڑوں سے ملنے کے لیے یہ ہمارے حضرت ہیں، یہ فلانے ہیں۔ تعارف جو ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ان کو پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، تو ایک آنے والے کی تعظیم، اور اسی طرح جن کے ساتھ ملائے جا رہے ان کی تعظیم کے لیے دونوں کا آپس میں تعارف ہوتا ہے۔ تو دونوں باتوں میں تعارض نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کے ساتھ ملاقات ہوئی، سب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی: الحمد للہ الذی اتخذنی خلیلا واعطانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا یؤتم بی وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما۔ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، اور امام اور پیشوا بنایا، اور آگ کو میرے حق میں برد اور سلام بنایا، ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کی: الحمد للہ الذی کلمنی تکلما وجعل ہلاک آل فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی وجعل من امتی قوما یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر واسطے کے، یعنی جبریل کے واسطے کے بغیر کلام فرمایا، اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی رستگاری میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی، یعنی ان کی فرعون کی قوم سے نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی، اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو موجب حق، ہدایت و انصاف کرتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف کی: الحمد للہ الذی جعل لی ملکا عظیما وعلمنی الزبور وألن الحدید وسخر لی الجبال یسبحن والطیر واعطانی الحکمت وفصل الخطاب۔ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا کیا اور زبور سکھائی، اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا، اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا میرے ساتھ تسبیح، تاکہ وہ میرے ساتھ تسبیح پڑھے، اور مجھ کو علم و حکمت اور تقریر دل پذیر عطا کی۔ زبان عجیب مٹھاس تھی داؤد علیہ السلام کی زبان میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کی آیت کی، یہی بات قرآن کی آیت میں بھی ہے اور ان کی دعا میں بھی آ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب وہ زبور پڑھتے تھے، اور زبور میں نصیحتیں تھی، اکثر نصیحتیں تھی، تو پہاڑ جھومنے لگ جاتے تھے، اور پرندے آ کے ہوا میں رک جاتے تھے زبور سننے کے لیے۔
تو کیا عجیب آواز ہوگی داؤد علیہ السلام کی۔ سلیمان علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف کی، الحمد للہ الذی سخر لی الریاح وسخر لی الشیاطین يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وعلمني منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلا وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير وفضلني على كثير من عباده المؤمنين وآتاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي ملكا طيبا ليس فيه حساب۔ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے حکم پر چلیں، اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی، اور جن اور انس چرند و پرند کا لشکر میرے لیے مسخر کیا، اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہوگی، اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے اللہ کی تعریف کی، الحمد للہ الذی جعلنی کلمہ وجعل مثلی مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وجعلني أبرأ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني وظهرني وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل۔ حمد ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کے زندہ کرنے، اور کوڑی یعنی کولڈ کے بیماری والا اور مادر ذات اندھے کے اچھا کرنے کا معجزہ مجھ کو دیا، اور توریت و انجیل کا علم دیا، اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا، اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی محبت سے پاک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف کی، الحمد للہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین والآخرین وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ یہ سورہ علم نشرح کی گویا کہ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، فرمایا کہ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا، اور مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں تمام امور دینیہ کا صراحتاً یا اشارتاً بیان کیا ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا، اور میری امت کو اولین و آخرین بنایا، یعنی ظہور میں آخری امت اور مرتبے میں اول بنایا، اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا، اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی وجودی نطفی اور روحانی میں سب سے اول، اور بعثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری نبی بنایا۔ اس میں ایک مثال ہمیں دی تھی ہمارے ایک استاد صاحب نے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دائرہ ہے، آدم علیہ السلام سے ظاہراً ابتدا ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی جیسے پرکار رکھتے ہیں، تو پرکار کے ایک طرف پینسل یا پین ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی نوک ہوتی ہے سوئی والی، تو سوئی پہلے رکھی جاتی ہے اور پھر اس کو گھمایا جاتا ہے،
اور جب دائرہ مکمل ہوتا ہے تو جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو درمیان میں جو ڈاٹ ہے اس کا ظہور ہوتا ہے، یعنی بنے تو یہ سوراخ بنا تو اسی وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نبی بنے جبکہ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ نبی بنے، لیکن یہاں جو ہی پرکار اٹھایا تو آپ کا ظہور ہوا۔ تو بہت اچھی مثال دی تھی انہوں نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا بِهَذَا فَضَّلَكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہی فضائل و کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ جبریل امین نے کہا آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ پیا۔ غرض یہ کہ تمام روایات کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 پیالے آپ کو پیش کیے گئے تھے۔ عروج سماوات، پھر آگے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین اور دیگر ملائکہ مکرمین کی معیت میں آسمانوں کی طرف عروج و صعود فرمایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق براق پر سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے، اور مسجد اقصی سے برآمد ہونے کے بعد نکلنے کے بعد جنت سے زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی کے ذریعے آپ نے آسمان کی طرف صعود فرمایا، اور سیڑھی کے دائیں بائیں جانب ملائکہ آپ کے جلو میں تھے، آپ کی معیت میں تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتبر اور مستند راویوں نے مجھ کو خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی کہ اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی کہ جس پر سے بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور مرتے وقت میت اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، اسی سیڑھی کی طرف میت نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ میرے رفیق طریق راستے کا دوست جبریل امین نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد اسی سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے گئے، اور براق بدستور مسجد اقصی کے دروازے پر بندہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بیت المقدس میں آ کر اترے اور پھر اسی براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اسی سیڑھی پر سے آسمان پر تشریف لے گئے ہوں، جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے۔ یہاں تھوڑا سا اختلافی اقوال ہے کہ بعض کہتے ہیں ایک روایت، یعنی کچھ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ براق سواری مسجد میں بندی رہی، آپ سیڑھی کے ذریعے سے چڑھے، اور بعض علماء کا قول یہ کہ نہیں، براق پر آپ گئے۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا کہ براق پر گئے سیڑھی کے ذریعے سے، تو دونوں روایتیں ٹھیک ہو گئی۔ اس صورت میں تمام روایتیں متفق ہو جاتی ہے، اور نیز یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تکریم و تشریف کا موجب بھی ہے کہ آپ کے لیے سواری کے ہوتے ہوئے بھی ایک الگ سے اور انتظام بھی کیا گیا۔ چلو بس کر لیتے، باقی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔